بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، متحدہ قومی مومنٹ 18 جون کو یوم سیاہ منانے جا رہی ہے، اور یوم سیاہ جو ہے وہ 19 جون 1992 کو جو آپریشن کیا گیا تھا، ریاستی آپریشن کیا گیا تھا متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف، اس سلسلے میں ہر سال وہ 19 جون کا دن مناتے ہیں، اور اب اس دن کو یوم سیاہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں ذرا 19 جون 1992 کی آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ 19 جون 1992 کو جب نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی ایک اتحادی حکومت تھی، اس میں مختلف سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور متحدہ قومی مومنٹ خود بھی اس حکومت کا حصہ تھی۔ تو اس وقت اخبارات کے ذریعے اور ٹی وی چینلز، اس وقت ایک پاکستان پی ٹی وی تھا، ایک چینل تھا جس کے ذریعے یہ خبریں شائع کی گئی تھیں اور وائرل کی گئی تھیں کہ سندھ میں ایسے 72 مچھلیوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا جن لوگوں نے نہ صرف قومی دولت کو لوٹا ہے بلکہ سرکاری غیر سرکاری زمینوں پر قبضے، اغوا برائے تاوان اور متعدد جرائم میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف ایک سخت آپریشن کیا جائے گا، اور باقاعدہ اس کی ایک ان دنوں میں لسٹ بھی جاری کی گئی تھی، اور تمام اتحادیوں سے اس سلسلے میں مشاورت بھی کی گئی تھی، اجازت بھی حاصل کی گئی تھی۔ اس میں متحدہ قومی مومنٹ کے اس وقت کے وزراء بھی شامل تھے اور اراکین اسمبلی بھی شامل تھے۔ تو محض یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو 72 لوگ ہیں جو سندھ میں خرابیوں کا باعث بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ لیکن جب آپریشن شروع کیا گیا تو وہ ٹوٹلی ان لوگوں کو تو ہاتھ نہیں لگایا گیا، ان کو بالکل بائی پاس کر کے آپریشن کا رخ متحدہ قومی مومنٹ کی جانب موڑ دیا گیا تھا، اور پھر اس طرح سے متحدہ قومی مومنٹ کے سینکڑوں کارکنان کو اس آپریشن کے ذریعے گرفتار کیا گیا، سینکڑوں کارکنان کو ماورائے عدالت ان دنوں میں مبینہ طور پر قتل کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ آپریشن جو تھا یہ اگرچہ ان 72 لوگوں کے خلاف تھا جنہیں 72 مچھلیاں کہا جا رہا تھا ان دنوں میں اخبارات کے ذریعے، لیکن وہ رخ جو ہے متحدہ قومی مومنٹ کی طرف موڑ دیا گیا تھا، اور اس طرح سے متحدہ قومی مومنٹ کو بزور طاقت توڑنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اور پھر اس وقت کے جو ہمارے ادارے تھے، ان اداروں کی جانب سے یہ بتایا گیا اخبارات کو، اور جو دنیا بھر کے جو چینلز تھے، جو میڈیا تھی، ان کو یہ بتایا گیا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جنا پور بنانے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں جنا پور کے نقشے بھی دکھائے گئے تھے، اور جنا پور کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، مبینہ طور پر نام نہاد جنا پور کے حوالے سے اس ڈیولپمنٹ کے متعلق بھی ان دنوں میں صحافیوں کو بتایا گیا تھا۔ اور اس آپریشن سے قبل متحدہ قومی مومنٹ کے جو مختلف مخالفین تھے مختلف سیاسی جماعتوں میں، اور پھر جو متحدہ قومی مومنٹ سے نکالے گئے لوگ تھے، ان سے بھی اس وقت کی حکومت نے مشاورت کی تھی، ان کو بھی جمع کیا گیا تھا، اور ان سے بھی پوری طرح سے مدد لی گئی تھی۔ اور پھر متحدہ قومی مومنٹ سے نکالے گئے چند لوگ جو تھے وہ آپریشن کے موقع پر پولیس اور رینجرز کے ہمراہ موجود تھے، جن لوگوں نے یعنی شاہدین کے مطابق ان لوگوں نے تمام نشاندہی کی، لوگوں کو گرفتار بھی کروایا، لوگوں کے گھروں پر چھاپے بھی لگوائے۔ تو یہ تمام صورتحال تھی، اور اس کے بعد ہونا یہ تھا کہ 90 کو ایک مرتبہ پھر جس طرح سے آج بین کیا ہوا ہے اسی طرح سے 90 کو بین کر دیا گیا تھا، اور وہاں جو تھی وہ پابندی عائد کر دی گئی تھی تمام کارکنان پر، تمام جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی ان کو وہاں جانے سے روکا جا رہا تھا۔ تو یہ جو آپریشن تھا، جو جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کیا جانا تھا، وہ متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں کارکنان شہید ہوئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیے گئے تھے، اور
اسی دوران ایسے سینکڑوں کارکنان بھی جو تھے لاپتہ کر دیے گئے تھے، جو آج تک بھی لاپتہ ہی کہلاتے ہیں۔ تو اس دن کو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے۔ پھر ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آپریشن جاری تھا کہ ملک میں ایک حکومتوں کی تبدیلی ہوئی، اور 1993 میں ایک رجیم چینج جسے کہا جائے، اس کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور بے نظیر بھٹو کو جو ہے اقتدار دینے کا جب فیصلہ کیا گیا، تو 1993 کے انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ شرائط عائد کی تھی کہ کراچی اور حیدرآباد میں متحدہ قومی موومنٹ کو کسی طرح سے انتخابات میں حصہ لینے سے باز رکھا جائے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کو انتخابات میں بائیکاٹ کرانے کا فیصلہ کیا، ایسے اقدام کیے جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کو انتخابات میں بائیکاٹ کرنا پڑا تھا۔ لیکن صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں، یعنی اس زمانے میں قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد 3 روز کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوا کرتے تھے، تو قومی اسمبلی کے انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا، لیکن صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں عوام نے اس بائیکاٹ کا خاتمہ کر دیا، اور لوگ جوگ در جوگ پولنگ اسٹیشنز پر آئے، اور لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواروں کو، جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، ان کو ووٹ دے کر اسی بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ تو 1993 کے جو انتخابات تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش تھی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہ چاہتی تھی کہ ان کو کسی طرح سے روکا جائے۔ اچھا، پھر کوشش یہ کی گئی تھی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی آپریشن کے دوران، جو نقشے ظاہر کیے گئے تھے، لوگوں میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی، خاص طور پر اردو بولنے والوں کو، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ جو پاکستان آپ کے آباء و اجداد نے بنایا تھا 20 لاکھ قربانیوں کے عوض، اس پاکستان کو خدا نخواستہ الطاف حسین توڑنا چاہتا ہے، اور یہ اس کے نقشے ہیں، اور یہ اس کی جو اقدامات ہیں یہ آپ کے سامنے۔ لیکن عوام نے ہمارے اداروں، اس وقت کی حکومت اور جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے، ان کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور 1993 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا آج خود بائیکاٹ ختم کر کے لوگ پولنگوں پر آئے، اور انہوں نے ووٹ دے کر ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔ وہ آپریشن جو 19 جون 1992 کو شروع کیا گیا تھا، وہ آپریشن آج تک بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ وقفے وقفے سے کبھی اس آپریشن میں تیزی آ جاتی ہے، اور کبھی اس آپریشن میں جو ہے وہ اس آپریشن کو سلو کر دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے ان افسران کا، ہمارے اداروں کے وہ ذمہ داران جنہوں نے جنا پور کا نقشہ ظاہر کیا تھا، لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں جنا پور کا نقشہ ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتی تھی، تو انہی افسران کا ریٹائرمنٹ کے بعد ضمیر جاگ گیا تھا، اور ان افسران نے، وہ جو فوجی افسران تھے جس میں بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّہ، جو مڈ نائٹ جیکالز کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے تھے، حکومتوں کی تبدیلی میں ان کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا تھا، تو اس نے مختلف چینلز پر بیٹھ کر اس بات کی تردید کی، اور جس کی فوٹیجز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو سازش تھی، ایک تو جنا پور کا نقشہ ظاہر کیا گیا تھا، پھر میجر کلیم کے حوالے سے بھی کوئی ایشوز تھے وہ اٹھائے گئے تھے، اور پاکستان کو توڑنے کی سازش کا جو الزام تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت اور الطاف حسین پر جو الزام عائد کیا گیا تھا وہ محض جھوٹ پر مبنی تھا۔ وہ نقشے بھی خود ہی تیار کیے گئے تھے، اور وہ تمام جو تھے اداروں کی کارروائیاں تھی، تاکہ الطاف حسین کو کسی طرح سے اس کی جماعت کا خاتمہ کیا جائے، اور کسی طرح سے اس جماعت کو ان کے ووٹرز میں بدنام کیا جائے۔ اس سے قبل انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الطاف حسین صاحب کو 1988 میں حمید گل، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے کہنے پر میں نے 50 لاکھ روپے بھی دینے کی آفر کی تھی، لیکن الطاف حسین نے 1988 میں بھی
وہ 50 لاکھ روپے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی تمام ٹی وی چینلز پر اس کی فوٹیجز آج بھی موجود ہیں۔ تو ابھی تو آپ میں کو یہ میں فوٹیجز دکھا رہا ہوں جس میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو جنا پور کے نقشے تھے وہ بھی ایک سازش تھی اور جھوٹ پر مبنی تھا، اور جو میجر کلیم کا معاملہ تھا وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو یہ فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، وہ جو 19 جون 1992 کا جو آپریشن شروع ہوا تھا اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے، اور آج بھی کارکنان کو اٹھا لیا جاتا ہے، کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے، کارکنان کو جو ہے مسنگ پرسنز میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کبھی بھی اپنے نہ ان شہداؤں کو ان کو وہ بھولے ہیں، اور نہ ہی ان مسنگ پرسنز کو وہ آج تک بھول سکیں۔ تو 19 جون کو یہ ایک یوم سوگ کے طور پر اس تقریب کو منایا جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو 19 جون کو بھی اس قسم کی جو ہے یوم سوگ کے حوالے سے مختلف علاقوں میں قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ خاص طور پر لندن میں اس کا ایک مرکزی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور اس تقریب سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب بھی خطاب کریں گے، اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی اس سلسلے میں قرآن خوانیوں کا اہتمام کیا گیا۔ تو 19 جون جو ہے متحدہ قومی موومنٹ بھرپور طریقے سے اپنے شہداؤں کے لیے، اپنے مسنگ پرسنز کے لیے، اور اپنے ان کارکنان کے لیے جو اس وقت سے جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، 19 جون منانے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کی تمام جو کارکنان ہیں ان کو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے پیغامات ارسال ہو چکے ہیں، اور ہر شخص جو ہے، ہر کارکن اپنے طور پر اپنی جو بساط کے مطابق وہ اس تقریب کا اہتمام کریں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ناظرین، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔